بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو مصور پاکستان، شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے بارے میں مفید معلومات فراہم کریں۔ اس ویڈیو کے حصہ اول میں ہم آپ کو علامہ محمد اقبال کی سوانح حیات کے بارے میں بتائیں گے۔ سیالکوٹ پاکستان میں کھیلوں کے سامان کے لیے مشہور ہے، لیکن اسی زمین نے ایک ایسے فرزند کو جنم دیا جس کے لیے شاعری، منطق اور فلسفہ کھیل تھا۔ 1.5 صدی پہلے جب نرگس اپنی بے نوری پر رو رو کر بےحال ہونے کے قریب تھی، ایسے میں اللہ تعالیٰ نے شیخ نور محمد کا اقبال بلند کرتے ہوئے محمد اقبال کی شکل میں تحفہ عطا کیا۔ علامہ اقبال کا اصل نام شیخ محمد اقبال تھا۔ وہ 9 نومبر 1877 میں سیالکوٹ کے محلے چوڑی گرہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک کشمیری خاندان سے تھا۔ علامہ اقبال کے والد کا نام شیخ نور محمد اور والدہ کا نام امام بی بی اور بڑے بھائی کا نام شیخ عطا محمد تھا۔ علامہ اقبال نے اپنی دینی تعلیم سیالکوٹ میں مسجد حکیم حسام الدین میں مولانا غلام حسن سے حاصل کی۔ اس کے بعد 5ویں جماعت 1888 میں اسکاچ مشن ہائی اسکول سے امتیازی نمبروں سے پاس کی اور وظیفہ حاصل کیا۔ 1888 میں ہی مولوی میر حسن سے باقاعدہ عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ 1891 میں 8ویں جماعت بھی اسکاچ مشن ہائی اسکول سے پاس کی۔ 1892 میں مرزا داغ دہلوی سے شاعری کی اصلاح لینا شروع کی۔ آپ نے 1893 میں میٹرک اور 1895 میں انٹر اسکاچ مشن کالج سیالکوٹ سے نمایاں نمبروں سے پاس کیا۔ 1897 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے BA اور 1899 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے MA فلسفہ کے مضمون میں گولڈ میڈل کے ساتھ پاس کیا۔ یہاں میں پروفیسر تھامس واکر آرنلڈ کے بارے میں بھی بتانا چاہتا ہوں۔ برطانوی پروفیسر تھامس واکر آرنلڈ، جو کہ سر سید احمد خان کے خاص دوست اور اسلامی فن کے مورخ بھی تھے۔ ابتدا میں پروفیسر آرنلڈ نے محمدن اینگلو اورینٹل کالج میں پڑھایا۔ بعد ازاں سر سید احمد خان کے بے حد اصرار پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں مولانا شبلی نعمانی کے ساتھ درس و تدریس سے منسلک رہے۔ اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں استاد کی حیثیت سے فرعی سر انجام دیتے رہے۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں سید سلیمان ندوی اور علامہ محمد اقبال ان کے شاگرد تھے۔ پروفیسر آرنلڈ اپنے شاگرد علامہ اقبال سے متاثر ہو کر ان پر خصوصی توجہ دینے لگے۔ جب علامہ محمد اقبال نے گورنمنٹ کالج لاہور سے MA کی تعلیم مکمل کی تو یہی پروفیسر آرنلڈ تھے جنہوں نے علامہ اقبال کو برطانیہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آمادہ کیا اور ان کی بھرپور رہنمائی بھی کی۔ علامہ اقبال 1905 میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان کے شہر لندن روانہ ہو گئے۔ 1907 کے بعد میونخ یونیورسٹی سے PhD کی ڈگری حاصل کی۔ 1908 میں لنکنز ان سے بارٹ لا کی ڈگری حاصل کی۔ علامہ اقبال کی ازدواجی زندگی۔ اقبال نے مختلف حالات میں 3 شادیاں کی۔ ان کی پہلی شادی 1895 میں ہوئی۔ ان کی بیگم کرم بی بی ایک گجراتی طبیب خان بہادر عطا محمد خان کی بیٹی تھیں۔ کرم بی بی سے 2 بچے تھے، ایک بیٹی مراج بیگم اور ایک بیٹا آفتاب اقبال جو بعد میں بیرسٹر بھی بنے۔ ایک بیٹا 1901 میں پیدائش کے بعد انتقال کر گیا تھا۔ اقبال اور کرم بی بی 1913 میں علیحدگی اختیار کر گئے۔ اس کے باوجود اقبال کرم بی بی کی آخری وقت تک مالی مدد کرتے رہے۔ اقبال کی دوسری شادی مختار بیگم کے ساتھ ہوئی تھی اور یہ دسمبر 1914 میں ہوئی۔ بیٹے کی پیدائش کے کچھ عرصے بعد اقبال کی بیگم اور بیٹا دونوں ہی انتقال کر گئے۔ اقبال نے سردار بیگم سے تیسری شادی کی۔ سردار بیگم سے ایک بیٹا جاوید اقبال جو آگے چل کر سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر جسٹس بھی رہے، اور علامہ اقبال کی بہو اور جسٹس جاوید اقبال کی بیگم جسٹس ناصرہ جاوید اقبال بھی جج رہ چکی ہیں۔ اقبال کی ایک بیٹی منیرہ بانو کے بیٹوں میں سے ایک پاکستان کی مشہور سماجی شخصیت یوسف صلاح الدین ہیں۔ علامہ اقبال کے ایک پوتے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سینیٹر ولید اقبال ہیں۔ علامہ اقبال طویل علالت کے بعد 21 اپریل 1938 کی صبح 5:15 پر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ علامہ اقبال کی نماز جنازہ رات 8 بجے مولانا غلام مرشد نے بادشاہی مسجد میں پڑھائی۔ اقبال کو رات 10:45 پر بادشاہی مسجد اور شاہی قلعے کے درمیان حضوری باغ میں دفن کیا گیا۔ صحرا میں گونجتی ہوئی ایک چیخ رہ گئی، تاریخ ساز جا چکا، تاریخ رہ گئی۔ مزار اقبال کی تعمیر کا کام 1946 میں شروع ہوا اور اسے 1950 میں مکمل کیا گیا۔ بروکلن سیکنڈری اسکول کی انتظامیہ، اساتذہ کرام، طلبہ و طالبات، تحریک پاکستان کے عظیم رہنما اور شاعر مشرق
ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گوئے ہیں کہ اللہ پاک ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما اور ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ آمین آمین ثم آمین۔